سوچنا یہ ہے کہ کہیں وہ عادتیں میرے وجود میں تو نہیں ہیں کہ کل امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو امام کیا بنائیں گے؟ حکومت بنائیں گے نا۔ یہ میں نے 30 سال 40 سال 50 سال اپنی زندگی گزار دی، کیا میں نے دیکھا میرے دل میں کون سی چیز زینت ہے؟ کیوں مومن کے لیے خمس دینا اتنا مشکل ہے؟ یہ پروف کرتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ مال کی محبت ہے۔ امام فرماتے توڑ اس کو، نہ تو پیسہ لے کر جائے گا، نہ تو یہ جسم لے کر جائے گا، سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے جائے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتے، آج یہ عالم ہے۔ مجھ جیسا مولانا کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتا، امام زمانہ کیسے جائیں گے؟ مجھے کیوں امام حسین صرف فرش عزا پہ یاد ہوتے ہیں؟ مجھے کیوں اپنی بیٹی کی شادی میں مولا یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں بیٹے کی شادی مولا حسین یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں اس فیشن میں امام یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں اپنی یونیورسٹی میں امام زمانہ یاد نہیں ہوتے؟ کہ امام صرف مجلس کے لیے ہے۔ پھر اس معاشرے میں اور اس کرسچن معاشرے میں کیا فرق ہوا جن کو عیسیٰ صرف چرچ میں نظر آتا ہے؟ اب امام حسین صرف مجلس میں یاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا کیسے شادی ہو؟ یعنی آج مومن کے لیے امپاسبل ہو گیا، مولانا رشتہ دار نہیں آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے سادہ شادی کی؟ اچھا سادہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شادی، اور مزے والی شادی کا مطلب یہ شیطانی شادی ہو۔ تو تم کس کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہ حدیث ان کے لیے تو یاد آتی ہے جنہوں نے سیدہ کے گھر کو آگ لگائی کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ آج مومن یہ سوچے میری شادی سے بیوی راضی ہیں، میرے کردار سے بیوی راضی ہیں، میری نماز سے بیوی راضی ہیں، بیوی یہ سوچے میرے اخلاق سے میرا شوہر راضی ہے، بیٹا یہ سوچے میرے کردار سے میرا والد راضی ہے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پزلز کی طرح جمع کریں گے تو ایمان کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ ایمان ایک گلاس نہیں ہے کہ آپ کو پلا دیا جائے پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا کہ بس جس نے اسلام کا اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح جس کے پیچھے چلے۔ بھائی ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے، کیسے ہم ہدایت پائیں گے جب خود کہتا ہے صراط مستقیم راستہ ایک ہے، اس راستے پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اور یہ راستہ خدا نے بڑا واضح کر کے آپ پہ بیان کر دیا، یہ راستہ اہل بیت کا راستہ، یہ راستہ اولیاء کا راستہ۔ یہاں پہ نہ قوم پرستی، نہ نسل، نہ رنگ، نہ ذات، نہ جات ہے، یہاں اہمیت اس کی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کامیاب وہ ہے جس نے تقوی الہی کو اختیار کیا، اور تقوی صرف لفظ نہیں ہے، تقوی ایک سوچ ہے، تقوی آزادی کا نام ہے، تقوی فریڈم کا نام ہے۔ انٹرنل آزادی کو حاصل کرو، انٹرنل غلامی سے بچو کہ مولا علی جنگ احد سے واپس آتے ہیں، بدن سے خون بہ رہا ہے اور بدن پارا پارا ہے۔ رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ فرماتے یا علی ابھی تو جہاد اصغر کر کے آیا ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ وہ علی جس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمائے وہ جہاد نفس کا جہاد ہے۔ جب تک اپنے وجود پہ انسان کنٹرول نہیں کر لیتا، فرمائے تب تک یہ بندے خدا بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا۔ مقصد کائنات یہ تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی حکومت قائم ہو، گورنمنٹ آف خدا، اللہ کی گورنمنٹ قائم ہو۔ قائم کرنے والے عباد الصالحین ہیں، اللہ کے صالح بندے، انبیاء، اولیاء، امام ہیں۔ ان کی مدد ہمیں کرنی ہے، اگر وہ نہیں آئے تو ان کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے۔ اگر میں پورے پاکستان میں نہیں، اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو ایسا بناؤں، کوئی نہیں بن رہا، اپنے کردار کو ایسا بنا دوں کہ کہہ سکوں مولا، جب دعائے احد کا مطلب کہ یہ بیعت ہے کہ ہر صبح نماز صبح کے بعد دعائے احد پڑھو، اور یہاں تک فرمائے جو 40 دن احد کرے اور احد پر عمل کرے، مولا فرماتے میرا وعدہ ہے میں اپنی زیارت اسے کرواؤں گا۔ احد ہے نا، احد کس سے کہ اللہ، اب امام زمانہ سے احد کرتے ہیں نا، بیعت، بیعتن فی عنقی، یہ بیعت ہے جو میری گردن پہ پڑی ہوئی ہے، مولا میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں، اور اگر مر گیا، دعا کرتے مولا اگر میں مر گیا مجھے میری قبر سے نکالا جائے، کیونکہ میں سچا عاشق تھا، پھر امام کے لشکر میں مجھے شامل بھی کیا جائے۔ اور روایات میں ہے جو سچے عاشق ہوں گے مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا جائے گا،
اور امام کے لشکر میں شرکت دلوائی جائے گی. تو وہ بیعت نہ برسنا تھا نہ بادل برسے، غش میں ہے